السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے۔ بحریہ ٹاؤن نے پاکستانیوں کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر دیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا آج اس کے اوپر میں آپ کو ایک چیز جو ہے نا، ایک اسے ہم کہتے ہیں ویژن، ایک ڈیفرنٹ ویژن اس کے اوپر میں آج آپ کو جو ہے نا وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، پاکستانیوں کی ایک چیز کے اوپر توجہ کروانا چاہتا ہوں، جس سے پاکستانیوں کی توجہ بہت عرصہ ہو گیا ہٹ چکی ہے۔ پاکستانی ایز اے مسلمان یہ سوچتے ہی نہیں ہے۔ میں آج آپ کو بحریہ ٹاؤن کے بارے میں کچھ حقیقت بتاتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ریئل اسٹیٹ میں نے بہت عرصہ کی ہے اور میں ابھی بھی ریئل اسٹیٹ کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ ایک ریئل اسٹیٹ ہے جس کے اندر آپ کا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز، آپ کے جو ہے نا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہائی رائز بلڈنگز، یہ پوری ایک ریئل اسٹیٹ کا پارٹ ہے۔ اور میں ایز اے ہیومن، میں انسان ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مگر یہ میرا فلسفہ ہے۔ میں اس فلسفے کو سمجھتے ہوئے اور جانتے ہوئے میں نے اس ریئل اسٹیٹ کو چھوڑ دیے۔ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، میں وہ اپنا جو فلسفہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میں انسان ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، مگر میں نے اپنی زندگی گزارنے کا یہ اختیار اپنے اوپر انجوائے کی ہے کہ میری زندگی ہے، میں نے اللہ کو جا کے مرنے کے بعد جواب دینا ہے، تو میں اس کو اپنی مرضی سے گزار کے جاؤں۔ میں لوگوں کی مرضی سے کیوں اس کو گزاروں؟ جو مجھے صحیح لگتا ہے میں اس کو اسی رستے پہ چلوں، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ پاک نے انسان سے اس کے انٹلیکٹ کا حساب لینا ہے، اس کے شعور کا حساب لینا ہے۔ قتل کہیں پر لازم ہے اور قتل کہیں پر گناہ ہے۔ کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ آپ کو قتل کرنا بھی پڑتا ہے۔ تو آپ نے ایک قتل کیا جس کی وجہ سے آپ کو ثواب ملا، اور ایک قتل کیا جس کی وجہ سے آپ کو گناہ ملا۔ اب جو آپ کو جس کی وجہ سے ثواب ملا وہ بھی آپ نے شعور پہ کیا، اور جس پہ آپ کو گناہ ملا وہ بھی آپ نے شعور کے اوپر کیا۔ تو اللہ پاک شعور کا حساب لے گا کہ اس کو تم غلط کس نظریے کے تحت دیکھتے تھے، کہ اپنے ذاتی مقاصد تھے یا کیا تھے۔ تو اس طرح سے میں نے جب ایک چیز کو صحیح غلط سمجھا تو میں نے اس طرف سے نظریں پھیر لی، میں اس طرف سے ہٹ گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ لوگوں کے لیے بھی غلط ہے، یہ میری سوچ ہے۔ میں ان سب ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اور ان ہائی رائز کو، ان چیزوں کو، میں ان ساری چیزوں کو جو بھی اب بن رہی ہے، تعمیرات ہو رہی ہے، ان کو میں نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ سمجھتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو نیو ورلڈ آرڈر کے اندر انڈلج نہیں کرنا چاہتا، ڈیجیٹلائزیشن کے اندر، ٹھیک ہے، کہ مجھے انگوٹھا لگا کر روٹی ملے، ایسا نہیں۔ مجھے اللہ پاک نے اتنا غلام نہیں بنایا تھا، تو میں نے اس لیے اس ریئل اسٹیٹ کو چھوڑ دیا۔ اور ریئل اسٹیٹ کا مطلب ہے ریئل ایسٹ۔ ایک اور ریئل اسٹیٹ کا پارٹ ہے جس کا نام ہے فارمنگ، وہ بھی آپ زمین کے اوپر کرتے ہیں، وہ بھی آپ ریئل ایسٹ کے اوپر کرتے ہیں۔ میں اس سائٹ کے اوپر چلا گیا، تو میں آج یہ حق سمجھتا ہوں کہ اگر اس سائٹ کے اوپر بھی میرے لوگ جن سے میں نے یہ سفر شروع کیا تھا، اگر وہ پریشان ہوں گے، تو جو مجھے پتہ ہے، جو میرا علم ہے، جو میں جانتا ہوں، میں امانت سمجھتے ہوئے ان لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ جو میں سوچتا ہوں اپنے تجربے سے، دیکھیں میں کوئی کسی بڑے بندے کو نہیں جانتا، میں ایک عام پاکستانی ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے جو خود صحیح لگتا ہے، جو سمجھ آتی ہے، میں وہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو اب بحریہ ٹاؤن کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جس نے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جو اس وجہ سے پریشان ہے، جس کو یہ ٹینشن ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں نے پیسہ لگایا ہے اور یہ پیسہ میرا ڈوب جائے گا، آپ سب کے لیے میرے ایک الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں۔ ادھر سے ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ چیز کو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہمارا ملک جو ہے یہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، ابھی یہ ڈیولپ نہیں ہوا، جہاں پہ کئی اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پریشانی ہے کہ آپ لوگوں کی زمین جو آپ لوگوں نے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں کہیں وہ نہ ڈوب جائے، تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ یہ پروجیکٹ ملک ریاض کا ہے، اور ملک ریاض صاحب اس ٹائم پاکستان سے باہر ہے۔ پاکستان سے باہر وہ اپنے پروجیکٹ جو ہے نا بنا رہے ہیں، ان کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کو سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جب ان کے کھڑے ہونے کا وقت تھا وہ نہیں کھڑے ہوئے۔ بات کو سمجھے، پاکستان کے لیے جب ان کو قربانی دینے کا وقت تھا، دیکھو اپنا ملک کون چھوڑتا ہے؟ اپنا ملک وہ بندہ چھوڑتا ہے جس کے لیے کوئی اور چیز امپورٹنٹ ہے اپنے ملک سے۔ ملک کے حالات خراب تھے اس لیے چھوڑا، ٹھیک ہے، مان لیا اس لیے چھوڑا۔ اب ملک چھوڑتے ہوئے
ملک ریاض صاحب نے اپنا بزنس بچایا, اپنی ساکھ بچائی, اپنا پیسہ بچایا. تو اسے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ملک صاحب کو اپنا بزنس بڑا پیارا ہے. بات سمجھیں گے تو ابھی سمجھ آ جائے گی آپ کو, کیونکہ اس کے اندر کوئی میں ہڈن کوئی راکٹ سائنس نہیں آپ کو سمجھا رہا. ملک ریاض نے پاکستان کیوں چھوڑا ہے؟ ملک ریاض صاحب کچھ دے دیتا, ملک ریاض سب کچھ کر لیتا, ملک ریاض نہ ملک چھوڑتا. ملک ریاض صاحب تب یہ سب کرتے جب ملک ریاض صاحب کے لیے یہ ملک پیارا ہوتا, اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہوتے, کہ اس کے لیے فائٹ کرنا چاہتے ہوتے. اگر سسٹم کو غلط سمجھتے تھے یا کوئی بھی تھا کہ جی میرے پہ ناحق ہوا ہے, تو اس کو کیس کو لڑتے, اپنی عدالت کے تھرو اس کو کبھی نہ کبھی جیتتے. یہ نہ جیتے ان سے ان کی اگلی نسل جیتتی. مگر ملک ریاض صاحب نے اس جنگ کو آن نہیں کیا. ان کے لحاظ سے انہوں نے بالکل ٹھیک کیے. ہر کسی کے دیکھنے کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے اس جنگ کو آن نہیں کیا, کیونکہ اس جنگ سے بڑھ کر ان کے لیے بزنس ہے. اچھی بات ہے, ہر کوئی اپنے لیے سوچتا ہے, آپ بھی سوچتے ہیں, میں بھی سوچتا ہوں, سب سوچتے ہیں. انہوں نے بھی سوچا, اپنا بزنس ہر کوئی بچاتا ہے. تو انہوں نے اس پاکستان سے وہاں جا کر سارا سسٹم کر لیا. اب ملک ریاض وہاں گیا کیسے؟ ملک ریاض کو دنیا جانتی کیوں ہے؟ بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے. ملک ریاض ایک جائنٹ بنا کیوں ہے؟ بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے. اب ملک ریاض وہاں چلا گیا, باہر چلا گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اگر اپنے ایک پلاٹ کی یا ایک گھر کی ٹینشن ہے, تو اس ملک ریاض کو اپنے اتنے بڑے امپائر کی پریشانی نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ملک ریاض کو اس کے لیے کوئی سلوشن نہیں نکالے گا, کوئی راستہ نہیں نکالے گا؟ آپ اپنا ایک گھر بچائیں گے اور ملک ریاض اپنی پوری امپائر ہی نہیں بچائے گا. مطلب اگر وہ اپنی پوری امپائر ہی نہیں بچاتا تو ٹیکنیکلی تو ملک ریاض بالکل غریب ہو جائے, مگر وہ اپنے پیسے لے کے چلا گیا باہر. اب پیسے بھی ہیں ان کے پاس. اب جس کے پاس پیسہ ہو تو وہ کبھی نہ کبھی تو گیم پلٹ سکتا ہے نا. ایک چیز یاد رکھیں کہ وہ بزنس مین ہے, اور وہ بزنس مین نہیں ہے جو پیڑھیوں سے لے کر آ رہا ہو, اس پہ ختم ہو رہا ہو کچھ. بات سمجھیں کہ ایک خاندان ہوتا ہے جو اس کے پاس پیچھے سے, پھر باپ کے پاس, پھر بیٹے کے پاس آگے چلتا ہے. اس کے پاس نا ایک پیڑھی پہ آ کر پیسہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بس, کیونکہ عیاشی کی عادت پڑ جاتی ہے. ملک ریاض تو زیرو سے بنا ہوا ہے. ملک ریاض صاحب تو ٹھوکریں کھا کھا کے آگے گئے ہیں. ملک ریاض صاحب کی تو یہ پہلی پیڑھی ہے جو یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے. ملک ریاض صاحب تو وہ ملک ریاض ہیں جن کا ایک ٹینٹ, ایک خیمے میں جو بیٹھتے تھے, رجسٹر کے اوپر پلاٹ چڑھاتے تھے, ایک کولر لگا ہوا تھا, کچھ ویگن پہ بندے آتے ہیں, ملک صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, رجسٹر پھاڑتے ہیں ملک صاحب کے ساتھ پلاٹوں کے اس میں. یہ تو وہ ملک صاحب ہے. یہ آج کدھر پہنچ کے بیٹھ گئے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ایک گھر کی پریشانی اگر آپ کو ہے تو اس بندے کو جس نے یہ امپائر بنایا اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ بالکل. وقت کی بات ہوتی ہے. ابھی آپ لوگ اسلام پہلی دفعہ نہیں آیا. آپ 1900 سینچری کے, لاسٹ سینچری کے آپ سٹارٹ میں دیکھیں تو یہی سب کچھ ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے. ورلڈ وار 2 بھی ہوئی ہے, آگے ورلڈ وار 3 بھی ہونی ہے. دنیا کے حالات خراب بھی ہوتے ہیں, ٹھیک بھی ہوتے ہیں. اکنامک کرائسس پہلے بھی آئے تھے, ابھی بھی ہم وارز کے نزدیک کھڑے ہوئے ہیں سارے. کسی بھی ٹائم ورلڈ وار سٹارٹ ہو سکتی ہے. اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یاد رکھیں کہ حالات اچھے بھی ہوں گے, سدا وقت ایک سا نہیں رہتا. تو جب حالات بدلیں گے تو یہ اپنی امپائر بچائے گا. یہ کامن سینس کی بات ہے, اس کے اندر میں کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا, یا میں کہیں سے سن کر آپ کو نہیں بتا رہا, یا میں کوئی راز کی بات آپ کو نہیں بتا رہا. بچائے گا وہ. اس لیے آپ لوگ بالکل بے خوف ہو جائیں. ہوگا کیا اس ٹائم؟ آپ لوگ پینک ہو کے چیز بیچ دیں گے, اور آپ لوگوں سے وہ لوگ خریدے, آگے کو خرید بھی رہا ہے نا, خرید رہے نا. مجھے اب آپ ایسے بیچ کے دکھائیں, اس ٹائم مجھے آپ غزہ میں جگہ بیچ کے دکھائیں, فلسطین میں جگہ بیچ کے دکھائیں, تو خریدے گا؟ کوئی بھی نہیں خریدے گا. اگر کوئی خریدار موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ گرائی گئی ہے, اور آپ لوگ ایویں اس چکر میں آ جائیں گے. آپ لوگ بالکل بھی اپنی زمینیں, اپنے پلاٹ بالکل کم پرائسز کے اوپر مت سیل کریں. پیپر ہینڈز بالکل مت بنیں. اپنے ہاتھوں کو اتنا کمزور بالکل بھی مت بنائیں. پہلے تو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر جتنا بھی ہو سکتا ہے
اپنے آپ کو بچائیں، اب بچائیں، اب وہ دور نہیں رہا. میں خود آپ کو بتاتا تھا ایک ٹائم تک کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی اچھی ہے، پارک ویو اچھی ہے، یہ اچھی ہے، وہ اچھی ہے، فلانا اچھا ہے، ڈمکانا اچھا ہے. اب بچائیں، اب بچانے کا وقت ہے اپنے آپ کو. مگر اگر آپ کی ہڈی اجازت نہیں دیتی یا آپ کی جمع پونجی لائف کی ہے تو اس کو مت چھیڑیں. اگر تو آپ لوگ جو آگے سلم میں آنے والا ہے اس کو کراس کر سکتے تو یہ آپ کی بہت ویلیویبل چیزیں ہو جائیں گی. اور اگر آپ اس کے اندر پھینک دیا آپ نے اپنی قیمتی چیز تو آپ اس کو چیز کو پھینک دیں گے. میرا آپ کو یہ مشورہ ہے اگر آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں ہولڈ کریں، بالکل نہ گھبرائیں. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹینشن فری ہو کے آپ نے رہنا. یہ پریشانی نہیں لینی کہ یہ آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا، نہیں ڈوبے گا آپ کا پیسہ انشاءاللہ. اللہ پاک کے حکم سے. میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کوئی انسان ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اور جتنا ہاؤسنگ سوسائٹی سے بچ سکتے ہیں، خود فارمنگ کر سکتے ہیں. فارمنگ سوسائٹی ہے میری اپنی ایک فارمنگ سوسائٹی، میں نے ہاؤسنگ سوسائٹی چھوڑ کے فارمنگ سوسائٹی لانچ کر دی ہے. ہماری سوسائٹی میں کوئی اور فارمنگ سوسائٹی ہے، اس کے اندر کوئی آپ لوگ خود اس سائٹ کے اوپر آئیں. یہ فیوچر ہے، یہ ریلیف ہے، یہ انسان کو انسان رہنے دے گا. کہ ڈیجیٹلائزیشن، بند سوسائٹیز، اوپر ورچوئل بلڈنگز، اوپر جو ہے نا وہ ڈیجیٹلائزیشن، ان چیزوں سے جتنا دور رہ سکتے ہیں دور رہیں. یہ جو ہے نا وہ بیریا ٹاؤن کے حوالے سے ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. یہ امید میں کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی کو بہت زیادہ حل کرے گی. آپ کی جو پریشانی کسی کو بیریا ٹاؤن کو لے کر ہے اس کو بہت زیادہ پریشانی کو انشاءاللہ حل کرے گی. اینڈ میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ نہ گھبرائیں، بالکل نہ گھبرائیں، ریلیکس ہو کے اس ٹائم پھینکنا نہ اپنی چیز. ہاں اگر کہیں اور اچھی انویسٹمنٹ مل رہی ہے، کچھ مل رہی ہے، کوئی ڈیسیژن اور اچھا مل رہا ہے، پھر بھلے کوئٹ کر دینا، مگر پھینکنا نہ اپنی چیز. تو بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے احمد رئیس کو اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.